نہ ڈال دے، وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان وہ تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، بس تم بھی اسے دشمن سمجھو، اس کی دشمنی اختیار کرو۔ اب نوٹ فرمائیے کہ اللہ نے اس شیطان کو چھوٹ دی ہے کہ وہ وسوسہ ڈالے انسانوں کے سینے میں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، سورۃ الناس میں الفاظ ہیں، وہ انسان کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اجازت اللہ نے دی، وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر ہم اس کی پناہ میں آ جائیں تو یہ شیطان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ چنانچہ قرآن نے کہا سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36 میں، اگر شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے تو رحمان کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آخری 2 سورتوں کو پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ہر فرض نماز کے بعد آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ اسی طرح قرآن نے ایک بڑی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97 اور 98 میں، رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے گروہوں سے اور ان کی طرف سے آنے والے وسوسوں سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب آئیں۔ تو رحمان کی پناہ میں آ جائیں تو شیطان ہمیں ورغلا نہیں سکے گا۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے اور شیطان کو ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما یدعو حزبہ، بے شک وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ دہکتی آگ والے ہو جائیں۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کے نتیجے میں تو جنت میں اپنی رضا بھی ہمیں عطا فرمائے گا، اپنی بخشش بھی عطا فرمائے گا اور اجر کبیر بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو کیا جس کے لیے اس کے عمل کی برائی مزین کر دی گئی پھر اس نے اس کو اچھا بھی سمجھا، تو کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو نیک عمل کرنے والا ہو؟ ایک سرچنگ کوئسچن کا انداز، ایک آدمی جو برائی میں ملوث اور اس کی برائی اس کو مزین کر کے دکھا دی گئی اور وہ اسی میں پھنسا ہوا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو نیکی کی طرف ہے، جو شیطان کے حملے سے بچا ہوا ہے، جو رحمان کا اطاعت گزار ہے۔ چاہیے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمیں سوچنا چاہیے، لوگوں کو دیکھنا چاہیے، آج شوبز کے نام پر، آج موسیقی کے نام پر، آج میڈیا کے نام پر کتنی فحاشی اور یعنی عام کی جا رہی ہے، اور برائی کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ اب لوگ برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں، مزین کر دیا گیا ہے گویا کہ برائی کو۔ یہ ہے شیطان کا ایجنڈا، جبکہ اللہ کا رحمان کا ایجنڈا یہ ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ تمہیں فحش باتوں سے، بے حیائی سے اور بری باتوں سے منع فرماتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک فحاشی میں ملوث ہے، ایک شرم و حیا کا پیکر ہے، ایک شخص جو ہے وہ نافرمانی کے کاموں کے اندر لگا ہوا ہے، ایک نیکی کے کام میں لگا ہوا ہے، ایک برائی کی دعوت دے رہا ہے، ایک حق کی دعوت دے رہا ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ فرما دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس کا ایک اور ترجمہ یہ بھی ممکن ہے، اللہ اس کو گمراہ فرماتا ہے من یشاء، جو چاہتا ہے کہ گمراہ ہو جائے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے من یشاء، جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 8، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو نیکی کی صلاحیت بھی دے دی، بدی کی صلاحیت بھی دے دی، اب وہ جس طرف جانا چاہے گا وہی راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ سورہ شورى آیت نمبر 13، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 5، فَلَمَّا ذَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو قانون ہدایت اللہ کا یہ ہے کہ جو جس طرف جانا چاہے گا اللہ اسی راستے کی اس کو توفیق عطا فرما دیں گے۔
فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بس اللہ اسے گمراہ فرماتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حسرت کرتے ہوئے آپ کی جان ہی نہ ختم ہو جائے۔ یہ التفات ہے اللہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کر رہے ہیں ان کو جہنم سے بچانے کے لیے، اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیجئے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور وہی اللہ ہے جس سے بھیجا ہواؤں کو، فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس یعنی بادل کو مردہ زمین کی طرف لے گئے، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، پھر ہم نے اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا کی، کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہوگا۔ اس کے بعد بڑی اہم بات اللہ نے بیان کی ہے کہ صرف کوئی نظریہ کافی نہیں بلکہ نظریے کے ساتھ عمل ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ایمان قبول کر لینا کافی نہیں، اس کے ساتھ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے اگر کسی کو اللہ کے ہاں عزت چاہیے تو۔ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت تمام کے تمام اللہ کے لیے ہے۔ یہ مشرکین مکہ کے سرداروں کو بھی کہا جا رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں تو آپ کے قبول کرنے والے تو بڑے غریب لوگ بھی ہیں، پھر ہماری یہ سیادت، ہماری یہ چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی۔ تو کہا گیا کہ عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے، یہ تمہارا تکبر و تعصب حق کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بنے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی اللہ کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھا عمل اسے بلند کرتا ہے۔ ایک ہے کلم الطیب، عمدہ کلام، اور اس کو بلند کرنے والی شے ہے عمل صالح۔ یہاں قرآن اشارہ کر رہا ہے محض ایمان قبول کر لینا کافی نہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ طے کر کے بیٹھ گئے ہیں اور مطمئن ہیں ہم تو مسلمان ہیں اور ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی، اس سے وہ کوئی عمل نہیں کر رہے۔ مسجد ویران، بے پردگی کا دور دورہ، سود بھی عام ہے، رشوتیں بھی لی جا رہی ہیں، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، پڑوسی کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی برائیاں، اور دعویٰ ہے کہ مسلمان ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ محض ایمان قبول کر لینا کافی نہیں، اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں کوئی قریباً 70 مرتبہ ایمان اور عمل کا ذکر بار بار کیا گیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ سورہ بینہ آخری پارے میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ سورۃ التین آخری پارے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ بار بار ایمان اور عمل